یہ میں اکیلا نہیں کرتا ہوں، یہ دنیا کے 96% لوگ یہی کرتے ہیں. صبح شام ڈفرینٹ ہوتا ہے اتنا ہی، کوئی ایک شعبے میں کوئی دوسرے شعبے میں، لیکن سٹرگل سب کرتے ہیں اپنی اپنی فیملی کے لیے، اپنے اپنے پریوار کے لیے، اپنے اپنے گھر کے لیے، اپنے بچوں کے لیے. یہ سٹرگل دنیا کے 96% لوگ جو سٹرگل کرتے ہیں، شروع بھی جہاں یہ اپنے آپ کو سنبھالتے ہیں وہی سے آخری دم تک اسی سٹرگل میں ان کا زندگی خاتمہ بھی ہوتا ہے. اب جو بچے ہیں 4%، وہ عظیم لوگ ہوتے ہیں. جو 4% لوگ ہوتے ہیں وہ عظیم لوگ ہوتے ہیں، وہ بھی سٹرگل کرتے ہیں، لیکن وہ قوموں کے لیے سٹرگل کرتے ہیں. وہ اپنی فیملیوں کے لیے سٹرگل نہیں کرتے، وہ قوموں کے لیے سٹرگل کرتے ہیں. اپنے اپنی قوموں کو مصیبتوں سے نکالتے ہیں، مشکلاتوں سے نکالتے ہیں، صحیح وہ راہ دکھاتے ہیں، ان کو صحیح دشا میں لے جاتے ہیں ان کو، اور ان کے لیے نئے نئے یوجنائیں بناتے ہیں، نئے نئے پروجیکٹ کھولتے ہیں، زمینوں کو تراشتے ہیں، زمینوں کو کھودتے ہیں. اپنی قوموں کے لیے وہ وہاں وسائل پیدا کرتے ہیں، پہاڑوں کو کھودتے ہیں، وہاں سے عوام اپنے قوموں کے لیے وسائل تلاش کرتے ہیں. ان کی مقصد ہوتا ہے، وہ عظیم اسی لیے ہوتے ہیں کہ وہ دنیا کے لیے جیتے ہیں، وہ اپنے قوموں کے لیے جیتے ہیں، وہ قوموں کو صحیح دشا میں لے جاتے ہیں. یہ 4% لوگ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے عظیم بنائے ہیں. تو ہماری اس ریاست میں بھی، جو ہمارا ملک جموں اینڈ کشمیر تھا، یہاں بھی ایسے لوگ موجود تھے، لیکن بدقسمتی سے 75 سال سے یہاں ان کے ہوتے ہوئے بھی یہ جو 4% لوگ، جو عظیم لوگ، یہ ہمارے یہاں بھی ہے. انہوں نے بھی سٹرگل کیے ہیں، لیکن اپنے اپنے گھروں کے لیے، اپنی اپنی فیملیوں کے لیے اس قوم کو مصیبت میں ڈھکیل دیا ہے، اس مصیبت میں ہے جس سے ہمیں نکلنا محال ہے. اس لیے پچھلے کئی دنوں سے، 10-20 دن سے ایک سٹیٹمنٹ پر پورے یہاں جموں کشمیر کے جو علاقائی پارٹیوں کے لیڈرز ہیں، وہ ایک دوسرے پر کیچڑ اچھاڑتے ہیں. اس سے میرا دل بھر آ گیا. میں نے سوچا کہ میں آپ کو یہاں بلا کر کچھ باتیں بتاؤں گا جو آپ ان لوگوں تک آپ کی وسادت سے پہنچ سکتی ہے. ایک فار ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں. کاشر پہ ون بہ اخ کۄکر چھ تراوان ٹھوٗل. ییٚلہِ کۄکر ٹھوٗل چھ تراوان، امہِ پتہٕ چھ سُہ چھُ أمِس پننِس مٲلکس ونان، دپان چھِ مےٚ ہسا ترووُے ٹھوٗل، یہِ ٹھوٗل سنبھال. تتھ چھِ ونان کٲشِر پٲٹھۍ یہِ چھُ کۄکر کرہان، یہِ چھُ أمِس مٲلکس ونان مےٚ تروومے ٹھوٗل. مجھے سمجھ نہیں آتا ہے، یہ میری سمجھ سے باہر ہے. یہ جو ہمارے ساؤتھ کے پولیٹیکل یہ لیڈرز ہے، یا نارتھ کے ہے، یا سینٹرل سری نگر کے ہے، سینٹرل کشمیر کے ہے، یہ کت پہ کران، یہ کیا دیت قومس 5-7 ورین یہ کران. پی پی کیا دیت قومس، نیشنل کیا دیت قومس، پیپلز کانفرنس کیا دیت قومس. ارے مجھے بتانا، اگر یم کرہان اخ کۄکر اخ ٹھوٗل تراوان، ام پتہٕ کرہان یہ دِوان پننس مالکس، دپان چھُس ہے مےٚ ہسا دِتُے ژےٚ ٹھوٗل. اگر یم پُلٹِکل یم زن سیاسی کارکن کرہان چھ، یم کت پہ کرہان، ہتا تُہۍ کت پہ کرہان. اگر بی جے پی کرہ، سینٹرل بی جے پی، تمو کوٚر کٔشیٖرِ لُرٕ پار. اگر تم کرہان تہ پننہِ قومیت خاطر، مگر تُہۍ ؤنتو مےٚ جموں کشمیر کیو علاقائی پارٹی ہندو لیڈرو، تُہۍ ؤنتو مےٚ تُہۍ کیٛاہ دِتُو یتھ قومس، تُہۍ چھِو کرہان.
تُہۍ کتھ پٮ۪ٹھ چھُو کرٛہان ییٚتہِ اوس 2-3 چیٖز اَسہِ میں صبح ایک سٹیٹمنٹ سن رہا تھا کینٛہہ لُکھ ٲسۍ وَنان اَسہِ ہسا چھُ پگاہ مناوُن بلیک ڈے کینٛہہ ٲسۍ وَنان اَسہِ ہسا چھُ مناوُن سیلبریشن ڈے کچھ لوگ سیلبریشن ڈے منانے جا رہے ہیں کچھ لوگ سیاہ ڈے منانے جا رہے ہیں 1975 میں 1977 میں اس چیز کا انکشاف کیا تھا مرحوم صوفی محمد اکبر نے اسے اسی دن ہی بتایا تھا نہ 35 ہے کوئی چیز یہاں نہ یہاں 370 کوئی چیز ہے یہ آپ کو صرف دھوکہ ہے یہ آپ کو صرف سیاست کا فائدہ اٹھانے کے لیے ہے یہ 1953 میں ہی ختم ہو چکا ہے یہاں 370 بھی 35A بھی وۄنۍ اگر تُہۍ کٲشرو لیڈرو مےٚ ؤنۍتو پاچہِ خۄدا تۄہہِ ٲسٕو ییٚتہِ انڈسٹری تۄہہِ ٲسٕو اکھ انڈسٹری اکھ صحتی انڈسٹری سُہ تہِ گٔیو ختم تتھ چھُ گاڑٮ۪ن منٛز تورے یِوان ہوٹل تہِ تورے یِوان سورُے تۄہہِ تورے یِوان تُہۍ کتھ پٮ۪ٹھ کران تۄہہِ ٲسٕو ییٚتہِ فروٗٹ انڈسٹری GST کوٚرنو ختم اتھ پٮ۪ٹھ کوٚرنو ٹیکس ختم مودی جی ین نیبرِمن کنٹرین ہُنٛد فروٗٹ یور یِوان اوس تتھ پٮ۪ٹھ کوٚر ٹیکس تٔمۍ ختم ییٚتہِ کِس ژوٗنٛٹھِس گوٚو بنے میٚژ 18-25 رۄپیہِ آسہٕ آز برونٛٹھ 10 ؤری ییٚتہِ ژوٗنٛٹھۍ پیٖٹۍ ییٚتِچ لوان آج واتناوُن تۄہہِ یہِ 6 ہتن پٮ۪ٹھ اور میں یہاں تک سمجھتا ہوں میں ان سب پارٹیوں کے لیڈروں کا پارٹیوں کا کنڈلی میرے سامنے وہ پارٹیاں ہے جو لانچ کیے گئے ہیں اگر میں آپ کو ایک بات بتاؤں ابھی شارٹ میں آپ کو 2 باتیں میں آپ بتاؤں گا آج تک جو جتنے مصیبت ہم نے سہے یہ پرانی کہاوت ہے جان کا صدقہ مال عزت کا صدقہ جان ربے کے وقت میں ہم نے جانے گوائے ہیں ہم نے مال گوایا ہے ہم نے بچوں کو گوایا ہے ہم نے بہت کچھ گوایا ہے لیکن 90 میں اس قوم پر کشمیری قوم پر ایک بدنما داغ لگ گیا وہ یہ داغ تھا کہ آپ نے کشمیری پنڈتوں کو یہاں سے نکالا لیکن آج بھی میں کسی بھی کشمیری پنڈت کے گود میں گیتا ڈالوں گا اس کو میں بتاؤں گا کیا کشمیری مسلمانوں نے آپ کو نکالا وہ کہیں گے نہیں کیونکہ اس وقت ایک آفت آئی تھی ایک مصیبت تھا وہ مسلمان کے لیے تھا وہ سکھ کے لیے بھی تھا وہ عیسائی کے لیے بھی تھا وہ پنڈت کے لیے بھی تھا ہر ایک کے لیے اس آفت کے شکار ہم سب تھے لیکن آج تک کس سیاسی پارٹی نے جو علاقائی پارٹیاں یہاں ہے جو آج بڑے بڑے دعویٰ کرتے ہیں آج تک کسی نے لال چوک میں 500 لوگ جمع کیے کہ اس کے خلاف پروٹیسٹ کیا کہ کشمیر کے پنڈت جو ہے وہ کشمیری پنڈت کشمیر کے تاج ہے کشمیر کا عزت ہے انہوں نے کبھی صفائی دی ہے اس میں کشمیریوں کا کوئی ہاتھ نہیں ہے کس پارٹی نے 500 لوگوں کا پروٹیسٹ کیا ہے جیول چوک میں جموں سری نگر لال چوک میں یا اسلام آباد چوک میں یا کسی دوسرے چوک میں کس پارٹی نے ان 35 سالوں میں اس داغ کو مٹانے کی کوشش کی جو کشمیریوں کے ماتھے پہ جو داغ لگا ہے اس کے لیے کسی بھی کشمیری کسی بھی علاقائی پارٹی نے کسی بھی طریقے سے کوئی پروٹیسٹ نہیں کیا کشمیری قوم کو یہ داغ مٹانے کے لیے اور ان کو موٹیویٹ نہیں کیا ان لوگوں کو نہیں بتایا کہ ہاں یہ معاملہ یہ گناہ کشمیریوں نے نہیں کیا ہے پتہ نہیں ان کے گناہ تھے یا کشمیریوں کے گناہ تھے ورنہ ہم اس وقت بھی ان کو عزت کرتے تھے آج بھی عزت کرتے ہیں اور آگے بھی عزت کریں گے اور ان کے لیے ہم ہمیشہ کوشاں ہے کہ پنڈت آئے یہاں بسے کہ وہ ہماری عزت ہے وہ ہماری رونق ہے
पंडित हमारी रौनक है, लेकिन किसी भी सियासी पार्टी, हाँ